السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یاسین انشاءاللہ تجوید سے سیکھنے جا رہے ہیں اور یہ پہلا لیسن ہے سورہ یاسین کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین۔ اچھا، سین کو یاسین میں کتنا کھینچنا ہے؟ یا کو تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جب بھی کھڑا زبر آتا ہے نا تو ہم اسے ایک الف جتنا کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن سین کو کتنا کھینچنا ہے یہ نہیں سمجھ آتا، تو سین کو ہم نے 3 الف جتنا کھینچنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیے سین میں یا پہ مد ہے اور اس کے بعد جزم ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ جب مد کے بعد جزم آ جائے، ٹھیک ہے، تو مد لازم ہوتی ہے جسے 3 الف سے 5 الف کے درمیان کھینچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم نے سین کو 5 الف جتنا کھینچنا ہے یا 3 الف جتنا۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ والقرآن، قوف کو موٹا پڑھنا ہے۔ یہ جو قوف ہے نا 2 نقطوں والا، یہ ہمیشہ عربی میں موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ آپ نے اسے موٹا پڑھنا ہے۔ قرآن، الف پہ کھڑا زبر ہے۔ جب بھی الف پہ کھڑا زبر آ جائے یا جزم آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، تو آپ حمزہ پڑھتے ہیں اسے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم الف کی آواز حمزہ نکال رہے ہیں، والقرآن، ٹھیک ہے؟ اور کھڑا زبر کو 1 الف جتنا کھینچا جاتا ہے تو حمزہ کو 1 الف جتنا کھینچنا ہے۔ والقرآن الحکیم۔ حکیم میں یہ ہا ہے جو گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا منہ اوپر کریں گے تو گلے کی ہڈی شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں اندر سے ہڈی کے جو پچھلی طرف ہے نا، وہاں سے ہا کی اور عین کی آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نکلنی چاہیے، آپ کی فنگر رکھ کے یہاں پہ ہا اور عین پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی آواز یہاں سے آ رہی ہے، جہاں سے گلے کی ہڈی جو ہے اس کے پچھلی جانب سے، تو آپ ٹھیک ادا کریں۔ نیز حکیم، کیم میں آپ نے یا مدہ کرنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، جب الف سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، تو یہ حروف مدہ ہوتے ہیں جنہیں 1 الف جتنا کھینچا جاتا ہے۔ لیکن میں 1 الف جتنا نہیں کھینچ رہی، زیادہ کھینچ رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا گول دائرہ، یہ وقف تام ہے، ٹھیک ہے؟ وقف تام کہتے ہیں جب بھی آیت کمپلیٹ ہو جائے تو یہ گول دائرے کا سائن آتا ہے۔ اس سے پہلے اگر لیٹرز آف مدہ آ جائیں، ٹھیک ہے، تو وقف تام اور لاسٹ جو ورڈ تھا اس میں حروف مدہ آنے کی وجہ سے ایک مد پیدا ہوتی ہے جو دکھتی نہیں ہے لیکن اسے ادا ضرور کیا جاتا ہے، وہ ہوتی ہے مد عارض، جسے 3 الف جتنا کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنا آپ نے سین کو کھینچا نا، اتنا آپ نے حکیم کے کیم کو بھی کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ انک، نون پہ تشدید آئے تو ہم نون میں گننا کرتے ہیں۔ گننا یہ ہوتا ہے کہ آپ نون کی آواز ناک میں لے جائیں اور 1 الف جتنی ٹھہرا لیں۔ انک، کاف پہ زبر ہے تو یاد رکھیے جب بھی زبر زیر پیش آ جائیں کسی بھی لیٹر پہ تو آپ نے اسے کھینچنا نہیں ہوتا۔ انکا لا نہیں پڑھنا، انکا، انکا کیسے پڑھنا ہے؟ انکا لمنل۔ اسی طرح یہاں پہ بھی زبر زیر ہیں تو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، لمن المرسلین۔ اچھا، اتنا بھی نہیں کرنا کہ لا من المرسلین، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ لام کو ذرا بھی کھینچتے ہیں تو اس کا معنی نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ آیت کیا ہے اسے سمجھیے۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ نبیوں میں سے ہیں، بھیجے ہوئے ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ انک لا من المرسلین پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا
नबियों में से नहीं है या अल्लाह के भेजे हुए नहीं हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा भी गलत पढ़ने से, ज़बर ज़ेर पेश को थोड़ा सा भी गलत पढ़ने से माना बदल सकता है। लेटर्स ऑफ मद्दा का माना बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से गुन्ना करके पढ़ते हैं, इन्नका लमिनल मुरसलीन। मुर में रॉ को मोटा पढ़ना है, जब भी रॉ साकिन से पहले पेश आ जाए रॉ को मोटा पढ़ते हैं। रॉ पे खुद ज़बर या पेश हो तो रॉ मोटा पढ़ा जाता है, रॉ खुद साकिन हो और इससे पहले वाले वर्ड पे ज़बर या पेश हो तब भी रॉ मोटा पढ़ा जाता है, ठीक है। लमिनल मुरसलीन, फिर से वही कायदा आ गया, वक्फे ताम से पहले लेटर्स ऑफ मद्दा आ गए तो अब मद पैदा हो जाएगी लेटर्स ऑफ मद्दा में, जो कि होगी मद्दे आरिस, जिसे आप 3 अलिफ जितना खींचेंगे। इन्नका लमिनल मुरसलीन। फिर से देख लीजिए, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अला में आइन है, हमज़ा नहीं बनाना, अला नहीं है, ये आइन है तो अला पढ़ना है। लाम पे खड़ा ज़बर है, जब भी खड़ा ज़बर आ जाए, खड़ा ज़ेर हो या उल्टा पेश हो, आप अरबी में उसे 1 अलिफ जितना खींचते हैं। तो अला में ला को 1 अलिफ जितना खींचना है। अला सिरातिम, सौद है, सीन नहीं बनाना है, ठीक है। सौद का एक प्रॉपर तलफ़ुज़ है, उसी तलफ़ुज़ से आपने पढ़ना है, ठीक है। और एक तो मोटा भी पढ़ना है, इसे सिरा नहीं पढ़ना, इसे सी, सौद है, ठीक है। सी रॉ, आगे रॉ पे फिर ज़बर है तो अलिफ मद्दा भी है, अलिफ से पहले ज़बर है। एक तो रॉ को मोटा पढ़ना है, ऊपर से अलिफ मद्दा करना है, यानी रॉ को 1 अलिफ जितना खींचना है। सिरातिम मुस्तकीम, तिम में मीम पे तशदीद है तो आपने मीम में गुन्ना करना है। जब भी ये मीम पे डब्ल्यू का साइन, तशदीद का साइन इसे कहते हैं, ये आ जाए तो आप क्या करते हैं, गुन्ना करते हैं, ठीक है। जैसे नून पे तशदीद आए, आप नून की साउंड नाक में ले जाते हैं, 1 अलिफ जितनी ठहराते हैं, वही काम यहाँ पे करनी है। मीम की आवाज़ नाक में ले जाइए और 1 अलिफ जितनी ठहराइए, ठीक है। सिरातिम मुस्तकीम, कॉफ का ख्याल रखना, मुस्तकीम नहीं, इसे हल्का काफ नहीं पढ़ना, इसे कॉफ ही पढ़ना है। कुछ लेटर्स हैं जो अरबी में हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, पतले पढ़ेंगे तो वो हर्फ ही बदल जाएगा, ठीक है। जैसे ये कॉफ है और ये काफ है, आप इस कॉफ को हल्का पढ़ते हैं तो ये काफ बन जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कॉफ ही रहने देना है, सौद में भी सौद ही रहने देना है, सीन नहीं पढ़ना है, ठीक है। क़ीम में फिर मद्दे आरिस करेंगे। मद्दे आरिस क्या है ये आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। ये आपका टेस्ट है आज के लिए। फिर से पढ़िए, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। आगे देखिए, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। तो में देखिए तजवीद, नून साकिन के बाद वाला लेटर देखा जाता है ज़ा। याद रखिए, नून साकिन या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश में आप गुन्ना करते हैं और इनके गुन्ना का तरीका ये है कि अगर नून साकिन के बाद हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, ठीक है, रॉ और लाम आ जाए तो आप नून साकिन की आवाज़ में गुन्ना नहीं करते, यानी नून साकिन की आवाज़ नाक में नहीं लेके जाएंगे एक तो, और फिर ना ही 1 अलिफ जितना ठहराएंगे। लेकिन अगर हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, ये 6 लेटर्स हैं जो गले से अदा होते हैं, अगर ये नहीं आते हैं नून साकिन के बाद और रा और लाम भी नहीं आते हैं, कोई और लेटर आ जाता है इनके अलावा, तो आपने गुन्ना करना है, यानी नून साकिन की आवाज़ या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश की आवाज़ नाक में ले जाके छुपा दीजिए। बाज़ सूरतों में छुपानी होती है, बाज़ सूरतों में नहीं छुपानी होती,
ٹھیک ہے. یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہے نون ساکن کے بعد زا ہے. ٹھیک ہے, اخفا کا قاعدہ ہے. اب میں ان قاعدوں کی ڈیٹیل کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں. اگر نون ساکن کے یا دو زبر دو زیر دو پیش اسے تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد والا لیٹر دیکھا جائے گا. اگر حمزہ ہا عین ہا غین خوا کو تو مائنس ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے, با کو بھی مائنس کر دیں. ٹھیک ہے, اسی طرح یا را میم لام واو نون یہ 6 لیٹرز ہیں, حروف یرملون اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں بھی مائنس کر دیں, آپ مائنس کرتے جائیں. ٹھیک ہے, اور را لام اسی میں آگے یا را میم لام واو نون یرملون. ایک تو حروف ہلکیہ حمزہ ہا عین ہا غین خا, لیٹرز آف یرملون یا را میم لام واو نون یرملون, انہیں اکٹھا کر کے لکھا گیا ہے. پھر با. ٹھیک ہے, اگر یہ نہ آئے نون ساکن کے بعد, ٹھیک ہے, تو آپ نے نون ساکن کی کوئی اور لیٹر آئے ان کے علاوہ تو نون ساکن کی آواز ناک میں لے جا کر چھپا دینی ہے. ٹھیک ہے, اور گننا کرنا ہے. جیسے آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ کیا توزیلل, تو یعنی نون ساکن کی آواز ایک تو میں ناک میں لے کے گئی, پھر میں نے اوپر سے چھپایا توزیلل توزیلل, ہے نا. تو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہے, یعنی نون ساکن کے بعد لیٹرز آف ہلکیہ, لیٹرز آف یرملون اور با کے علاوہ کوئی بھی لیٹر آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ نون ساکن میں اخفا کر کے چھپا کے غنہ کرتے ہیں. اور ظاہراً غنہ کب کیا جاتا ہے, جب نون ساکن کے بعد لیٹرز آف یرملون آ جائیں, یا را میم لام واو نون. را اور لام میں غنہ نہیں کرتے, باقی 4 لیٹرز جو ہیں یا میم واو نون ان میں آپ غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ظاہراً غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہراً غنہ آیا تو بھی میں بتاؤں گی. تو ابھی آپ نے چھپا کے غنہ کرنا ہے. دوسری بات یہ, یہاں یا مدہ ہے, یا ساکن ہے, اس سے پہلے زیر ہے, جیسے حکیم میں ہوا, مرسلین میں ہوا, ہے نا, مستقیم میں ہوا. ویسے ہی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے, ایک الف جتنا کھینچنا ہے. توزیلل توزیل العزیز الرحیم. عظیم میں بھی یہی قاعدہ ہے یا مدہ کا. ٹھیک ہے, عین کا خیال رکھنا ہے, حمزہ نہیں ہونے دینا, اسے عین پڑھنا ہے. عزیز الرحیم. را کو موٹا کر لیجئے کیونکہ را پہ زبر ہے. ابھی میں نے بتایا تھا را پہ زبر یا پیش آئے, را ساکن سے پہلے زبر یا پیش آئے, را کو موٹا کرتے ہیں. حیم میں یہ جو ہا ہے وہ حکیم والا ہی ہا ہے, یعنی گلے کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے ایک تو, اور اوپر سے مد عارض بھی کرنی ہے کیونکہ یہاں وقف کا سائن ہے, یعنی آیت کی کمپلیشن کا, اور اس سے پہلے لاسٹ والے ورڈ میں لیٹرز آف مدہ ہے نا, تو آپ نے کیا کرنا ہے, مد عارض یعنی 3 الف جتنا کھینچنا ہے حیم کو. ٹھیک ہے, توزیل العزیز الرحیم. پھر سے دیکھیے, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. توزیل العزیز الرحیم. صدق اللہ العظیم. آج کے لیے آپ کا یہی لیسن ہے کہ آپ ان 5 آیات کو اچھے سے تجوید سے پڑھنے کی کوشش کریے. نیکسٹ ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے, ہمارے ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولیے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ہمیں ٹک ٹاک پہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو سنم سٹار کے نام سے جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. اس کے علاوہ آپ اگر آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو +923329554006 پہ آؤٹ آف کنٹری والے رابطہ کر سکتے ہیں, اور اگر پاکستان میں ہیں آپ تو 033295540006 پہ رابطہ کریے. iqrasanam26@gmail.com پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آن لائن کلاسز کے حوالے سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص کر یاد رکھیے. اللہ حافظ.